بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ تلقین کیا کہ انسانوں تم حلال روزی میں سے کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم صاف شفاف پاک صاف کھاؤ، جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے ان میں سے کھاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ حلال چیز کو بھی حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج مارکیٹ کا جائزہ لیا جائے، مرغے ذبح کیے جاتے ہیں، مرغیاں ذبح کیے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہی فوراً اسے کسی ڈبے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ابھی وہ صحیح طریقے سے ٹھنڈا ہو نہیں پاتا ہے کہ پھر ذبح کرنے والا شخص اسے گرم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح گائے کا مسئلہ ہے، اسی طرح بھینس کا مسئلہ ہے، خصی کا مسئلہ ہے، اونٹ کا مسئلہ ہے۔ ابھی جانور کو ذبح کیے ہیں، صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے وہ اطمینان نہیں ہوا ہے ٹھنڈا ہونے کے اعتبار سے کہ فوراً کھالنا شروع کر دیتے ہیں اور فوراً اسے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جانور کے اندر چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ گائے ہو، بکری ہو، جو چیز بھی ہو حلال جانور میں سے، اگر ان کے جسم کے اندر تڑپ ہے تو اسے فوراً نہ کھالا جائے، بلکہ جب تک وہ مکمل طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو مرغی ذبح کرنے والا بہت ساری لاپرواہیاں کرتے ہیں جو غیر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو غیر شرعی ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ مرغی کے جسم کے اندر تڑپ ہوتا ہی ہے، جسم کے اندر جان ہوتا ہی ہے، فوراً اسے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ فوراً گرم پانی کے اندر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح گرم پانی جو ہوتا ہے اس میں کئی مرغے مرغیوں کو ڈبو دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرغی کو وہیں پہ ڈال دیتے ہیں اور ڈلا ہوا رہتا ہے، پھر سہولت ہو جاتی ہے ان کے پنکھ وغیرہ کو صاف کرنے میں، اس کے جو جسم کے اندر جو پنکھ وغیرہ ہے ان کو صاف کرنے میں مرغی بنانے والے کو سہولت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، مرغی کو گرم پانی میں اتنی دیر تک ڈالنا کہ ان کے جسم کی گرماہٹ پورے جسم کے اندر پھیل جائے، خصوصاً مرغی کے پیٹ کے اندر جو آلائش وغیرہ ہے، جو پائخانہ وغیرہ ہے، اس کو نکالے بغیر اگر مرغی کو آپ گرم پانی کے اندر ڈبو دیتے ہیں تو وہ مرغی کے جسم کے اندر گرماہٹ کی وجہ سے وہ نجاست مکمل طریقے سے مرغی کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور فقہاء کرام کا یہ قول ہے کہ جس مرغی کے اندر نجاست سرایت کر جائے، اس کی بیٹ وغیرہ، تو ایسے مرغی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اور بازاروں میں یہ معاملہ بالکل گرم ہے، کسی کو یہ احساس نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس مرغی کو ہم ڈبوتے ہیں گرم پانی میں، اس سے قبل کتنے مرغیاں اس میں ڈبو دیتے ہیں جو پانی مکمل طریقے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو مرغی کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر جو اتری وغیرہ ہے، اس کی بیٹ وغیرہ، اس کو نہیں نکالتے ہیں، پھر اس ناپاک پانی میں اس مرغی کو ڈال کر کے اس کے پنکھ وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے مرغی کا کھانا جائز درست نہیں ہے۔ چنانچہ فتویٰ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 کے اندر یہ مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم مرغی خریدیں بازاروں کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ مرغی وہاں سے لے اور اپنے گھروں کے اندر لا کر اسے حلال کریں اور شرعی طور پر اسے بنا کر اپنے گھر کے اندر استعمال کریں۔ لیکن اگر ہم بازار میں لیتے ہیں تو یہ خیال رہے کہ مرغی کو گرم پانی میں جو ہم ڈبوئیں گے تو پہلے مرغی کے پیٹ کے اندر
جو چیزیں ہیں اسے نکال لیں گے، مثلا ان کے بیٹ ہے، ان کے بھوٹی وغیرہ، اتری وغیرہ جو ہے، ان سب چیزوں کو نکال کر تب جا کر مرغی کو ہم گرم پانی میں ڈبائیں اور پاک صاف گرم پانی میں ڈبائیں، پھر اس کے بعد صاف کریں، پھر اس کا گوشت استعمال کریں۔ اسی طرح دیسی مرغی مرغے یہ تو اور زیادہ غلاظت وغیرہ کھا بیٹھتے ہیں، جیسا کہ معلوم ہوگا آپ حضرات کو کہ کسی کے گھر میں مرغی ہو دیسی، تو وہ جنگلوں میں جا کے گھومتی ہے، پھرتی ہیں مرغیاں، تو وہ انسان کے پاخانہ تک بھی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے مرغی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا اس طرح کا مرغی کو ذبح کیا جائے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا جو مرغی ہے یا مرغا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر 3 دن تک باندھ کر رکھے، اس کو گھر کا ہی دانہ وغیرہ کھلائے، 3 دن کے بعد ایسے مرغی کو کیا کرے، ذبح کرے، اور ذبح کر کے پھر اس کو استعمال کرے۔ اور یہی حکم مچھلی وغیرہ کا بھی ہے۔ بہت سارے جگہوں میں لوگ مچھلیاں پالتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بہت ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہے، بعض مرتبہ خنزیر کا بھی آلائش وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے طرح طرح کے گندے چیز ڈالے جاتے ہیں۔ اولاً اگر یہ علم ہو کہ وہاں پہ اس طرح کی چیز ڈالے جاتے ہیں، مچھلیوں کو اس طرح کے چاڑے دیے جاتے ہیں، تو ایسے مچھلی ہمیں لینی ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر شک و شبہ ہو کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو ایسے مچھلی کو پانی میں کافی دن تک رکھ کر تب کھایا جائے، تاکہ اس کے اندر جو اثرات ہیں، غلط اثرات، وہ ضائع ہو جائے۔ تو بہرکیف دیسی مرغی کو 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر رکھے، اس کو دانہ پانی گھر کا کھلائے، پھر جا کر اسے کھائیں، تاکہ گوشت کھانے میں کوئی کراہیت نہیں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مرغی کو گرم پانی میں، ناپاک گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو کیا پاک کرنے کا کوئی شکل ہے؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر 2 سے 3 منٹ کے اندر میں ناپاک پانی ہے، گرم پانی اس میں ڈال دیا ہے، اس کو پاک کرنے کا بھی حکم ہے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ پاک کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس پانی کو، جس پانی کے اندر، ناپاک پانی کے اندر مرغی کو ڈالا تھا، اگر 2-3 منٹ کے اندر یا 4 منٹ کے اندر اس کو نکال لیا ہے، تو اس مرغی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ کو چیر کر، اتری وغیرہ، اسی طرح بیٹ وغیرہ جو مرغی کا ہے، ساری چیز کو نکال لے، اور پھر جو ہے پانی کو گرم کیا جائے۔ پانی کو گرم کرنے کے بعد اس مرغی کو اس پاک صاف گرم پانی میں ڈال دیا جائے، پھر وہاں سے نکال لیا جائے، پھر جب مرغی ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کر دوسرے گرم پانی میں اس کو ڈالا جائے، پھر وہ مرغی کو ٹھنڈا کیا جائے، پھر تیسرے مرتبہ جو پھر گرم پانی میں، پاک صاف گرم پانی میں اس کو ڈالا جائے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر 2-3 منٹ مرغی ناپاک گرم پانی میں ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس مسئلے پر کافی جو ہے چرچا علماء سے سنے ہوں گے، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مسائل پر ضرور غور و خوض کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔